صحابہ سے ہیں جو وابستہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ عبادت ہمیشہ اللہ پاک کی ہوتی ہے، کسی اور کی عبادت یہ نہیں ہوتی۔ اور جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا و علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ دیکھا کہ جہاں وہ عبادت کرتی تھیں اور وہاں پر اللہ کی رحمت کے آثار وہ واضح تھے کہ وہاں بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، تو باوجود کہ ان کا مقام و مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر تھا، لیکن چونکہ اس مقام پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی تو اس لیے انہوں نے وہاں پر اپنے لیے اولاد کی دعا کی۔ قرآن پاک میں ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے بہترین اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو سننے والا تو ہی ہے دعاؤں کو۔ لیکن اس جگہ کی برکت کو دیکھ کر آپ نے وہاں پر دعا کی۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھتے ہیں کہ بغداد شریف کے لوگوں کے اندر یہ بات معروف ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو قبر مبارک ہے وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ نقل کرنے کے بعد امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 748 ہجری ہے، یہ سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس مقام پر دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء نے محدثین نے اس بات کی تصریحات کی ہیں۔ تو اس مقام پر ہم حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیک جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو تمنائیں ہیں، جو نیک تمنا ہیں، جائز تمنا ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ صحابہ سے ہیں جو